ایک مرتبہ پھر لاس اینجلس کا ڈاؤن ٹاؤن آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ ایک موقع پر تو مظاہرین سے شہر کی مصروف ترین شاہراہیں بھر چکی تھیں، پھر پولیس نے آ کر بالآخر ان کو خالی کرایا۔ یہ وہ مناظر تھے جو دن بھر دہرائے جاتے رہے۔ پچھلے چند منٹ سے آپ شاید سبز صندوق والے شخص کو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ہجوم کی سمت ربڑ کی گولیاں چلا رہا ہے اور اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ صورتحال کتنی غیر مستحکم ہے۔ تاہم جس کی وجہ سے ایک مقامی احتجاج ایک بڑی کہانی میں بدل گیا، وہ صدر ٹرمپ کا اسٹیٹ گورنر اور شہر کی میئر کی خواہش کے خلاف نیشنل گارڈ بھیجنے کا پروٹوکول کے خلاف فیصلہ ہے۔ وفاقی فوجیوں کی تعیناتی ایک خطرناک ایسکیلیشن ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں حقیقی ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اور ایجنڈا کے بارے میں ہے، یہ عوامی تحفظ کے بارے میں نہیں ہے۔ واضح طور پر یہاں کوئی منصوبہ نہیں ہے اور واضح طور پر کوئی پالیسی بھی نہیں ہے۔ ٹرمپ اگرچہ اصرار کرتے ہیں کہ امن برقرار رکھنے کے لیے نیشنل گارڈ ضروری ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک اور اپنے شہریوں کے لیے خطرہ دیکھیں گے تو ہم لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے بہت سخت ہو جائیں گے۔ یہ لا اینڈ آرڈر کے بارے میں ہے۔ اس سیلف ڈرائیونگ وائمو کار کو آگ لگا دی گئی، جو کہ پھیلتے ہوئے تشدد کی ایک اور مثال ہے۔ لیکن مظاہرین کی اکثریت پرامن رہی، جن میں سے اکثر کا تعلق خود تارکین وطن برادری سے۔ کچھ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، کم سے کم اجرت سے بھی کم پر، لیکن انہیں کام کرنا ہے۔ اور آپ کیا کہتی ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میرے پاس مینڈیٹ ہے، میں لوگوں کو ملک بدر کرنے کے وعدے پر منتخب ہوا ہوں؟ وہ مالک نہیں، مالک صرف خدا ہے۔ حکومت اگرچہ اصرار کرتی ہے کہ امیگریشن چھاپے جاری رہیں گے اور LA کو ان کا مزید سامنا کرنا پڑے گا۔